آپ سب کا بہت شکریہ اور ہمیشہ آپ لوگوں نے اللہ نے ساتھ دیا، آپ لوگوں نے ساتھ دیا اور آپ لوگوں آنے کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ٹائم دیا، جتنی بھی میڈیا کا ساتھی ہیں۔ دیکھا جائے تو ہم جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو کبھی ہم اس بارے میں کبھی ہم نے نہیں کیا کہ آج حکومت نے ہمارے لیے جو ہے وہ اسپتال کا جو وعدہ کیا تھا تو وہاں واٹ انہوں نے مقرر کر دیا۔ جب بھی ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں تو کبھی بھی ہم نے خوشی کا کوئی ایسا پریس کانفرنس نہیں کیا، نہ کسی تاریخ میں ہوگا۔ جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو یہی ہم کہتے ہیں کہ آج خواجہ سرا کو قتل کیا گیا، آج خواجہ سرا کا جو ہے ٹینڈ ہو گیا، آج خواجہ سرا سے بتہ لیا گیا، آج خواجہ سرا کو ذلہ بدر کیا۔ اور ہمارا جو موجودہ گورنمنٹ ہے تو میں یہ کہوں گی کہ نیا پاکستان اگر یہ ہے تو ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے، ہم اس پرانے پاکستان میں اچھے تھے۔ نیا پاکستان ہمارے گورنمنٹ کو مبارک ہو جنہوں نے نیا پاکستان بنایا اور خون کی ندیاں جو ہے وہ بہہ رہی ہے۔ ابھی تک جو ہے 78 خواجہ سرا جو ہے یہ مر گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں۔ یہ میں کہتی ہوں کون سا جو ہے پاکستان میں تو یہ حیران ہو گئی ہوں، ہمارے خواجہ سرا جو ہے وہ ایک خوف کے شکار ہو گئے ہیں، ڈر کے شکار ہو گئے ہیں، خوف ہے ان کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی فنکشن کے لیے جانا بھی ان کے لیے عذاب ہو گیا، اپنا پیٹ پالنا بھی ان کے لیے عذاب ہو گئے۔ جیسے ہمارے جو نینا ہے، اس سے پہلے اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو چاہت جو بٹخیلہ میں اس کو جو ہے چوریوں پہ مارا گیا، اس کے بعد جو ہے کچھ نئے ادھر ہمارے پشاور میں جو ہے اس کو چوریوں پہ مارا گیا۔ اس کے ساتھ جو ہے دوسری ہماری ساتھی تیسری تھی وہ نینا، یہ کوئی 5 واقعات ہو گئے۔ بہت سارے ایسے ہمارے خواجہ سرا ہے جو مطلب اس پہ تشدد ان پہ ہو جاتے ہیں، ان سے بدتے لیا جاتے ہیں، لیکن وہ ڈر کے مارے نہیں کہتے ہیں، کیونکہ ساتھ میں یہ بھی کہنا پڑتا ہے ان کو کہ اگر آپ لوگ پریس کانفرنس کرو گے یا احتجاج کرو گے تو اس دفعہ آپ لوگوں کو ہم قتل کریں گے۔ تو اگر اس طرح ہوا تو ہمارے خواجہ سرا جائیں گے کہاں؟ ابھی تک تو ہمارے گورنمنٹ نے یہ طے نہیں کیا۔ جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور جھوٹا، میں کہوں گی کہ جھوٹے وعدے اور جھوٹا حکومت ہے۔ اگر ہمارے ساتھ سچائی پہ ہوتا، صرف ہمارے باہر نکلنے پہ جو ہے خوش ہوتے ہیں کہ خواجہ سرا کب باہر نکلیں گے اور ہم خواجہ سراؤں کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، کتنے خواجہ سرا قتل ہوئے؟ ابھی تک 78 جو خواجہ سرا قتل ہوئے۔ تو ہماری گورنمنٹ کا کوئی سرکاری جو عہدوں پہ ہے، اگر آپ وزیر اعلیٰ کو دیکھیں، وزیر اعظم کو دیکھیں، کوئی آئے اپنے چینلوں پہ کہ یار ان لوگوں کو ایسی طرح تحفظ دینا چاہیے، یا کسی قاتل کو یا کسی جس نے تشدد کیا ہو یا بتہ لیا ہو تو اس کو جو ہے سزا سرعام ملی ہے یا سرعام نہیں، چلو تانے میں اس کو ملا یا عدالت نے اس کو سزا دی۔ عدالت بیچارہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، جیسے وہ دفعے دیتا ہے تو اگر اس کے دفعے ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ نینا کا جو اس کے بال کاٹ گئے، اس کا ریپ ہوا، اس کی ویڈیو بنائے گئے، اور اس کا دفعہ بھی دیکھیں گے کہ کیا لگایا گیا ہے۔ جیسے چاہت کا ہم نے دیکھا تو اس کے دفعے بھی اتنے کمزور تھے، اور جو کچھ نئے کو جو چوریوں پہ مارا گیا تو اتنا جو ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ مطلب اتنا 107 ہے کہ پتہ نہیں یہ سے دفعے وہ لگاتے ہیں، اور FIR بھی نہیں کرتے، FIR نہیں، روز نامچہ کرتے ہیں۔ تو خدا را میں حکومت کو خواہش کرتی ہوں، پہلے تو ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دو، اور ابھی ہم یہ ہاتھ جوڑ کے منتی کرتے ہیں کہ ہمیں ایک جگہ پہ اکٹھے کر کے اور مار دو۔ دیکھو اگر دیکھا جائے تو پوری پاکستان میں خون کی ہولی شروع ہے، یہ جو ہے توڑا توڑا قتل کر کے۔ تو میں کہتی ہوں اس سے اور بھی ہم مر رہے ہیں، اور ہمارا جتنے بھی خواجہ سرا ہے وہ آدھے کے آدھے تو ہے، ان میں روح ہی نہیں ہے، وہ تو بے جان ہو گئے ہیں۔ تو خدا را خواجہ سراؤں کے ساتھ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو بے انصافی مت کرو۔ ایز اے پریزیڈنٹ ٹرانس کمیونٹی سب میڈیا والوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب جو ہے ہمارے ایک شارٹ نوٹس پہ آپ سب پہنچ گئے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کا ساتھ نہ ہوتا تو ہماری باتیں اس طرح دبا دی جاتی جس طرح کہ پہلے دبا دی جاتی ہیں اور آگے نہ بڑھتی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ روز خواجہ سرا کے ساتھ تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور پچھلے 15 دنوں میں 3 واقعات ایسے ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں بٹخیلہ کا جو واقعہ ہے، چاہت اور پیپسی، اس کو چوریوں سے مین روڈ کے اوپر، جو کہ انہوں نے پہلے سے پولیس کو انفارم بھی کیا تھا کہ کچھ بندے ہیں میرے جگہ پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، وہ مجھے شوٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھے چوریوں سے مارنا چاہتے ہیں۔
تو اسی کو مین روڈ کے اوپر وہ موبائل پہنچتے پہنچتے وہ فنکشن پہ جا رہی تھی اور اس کو گاڑی سے اتار کر جو ہے اس کو مار دیا گیا اور اتنی جو ہے شدید زخمی کر دیا گیا کہ وہاں پر بٹخیلا جو ہاسپٹل ہے اس میں نہیں لے رہے تھے. پھر وہاں سے انہوں نے مجھے فون کیا, اس کو پتہ نہیں یہ جانور لگ رہے تھے کہ, لیکن جانور کا پھر بھی تو علاج ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے خواجہ سرا بہنوں کی علاج نہیں ہوتی. وہ ہاسپٹل میں لے ہی نہیں رہے تھے. بٹخیلا کے جو ہاسپٹل ہیں وہاں کے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ ہائے آپ لوگ کو کہ فنکشن کے ٹائپ پہ مارا ہے, آپ لوگ کو کیوں مارا ہے, یہ کیا وجوہات تھی, یہ آپ کا جو ہے بوائے فرینڈ تھا کہ یہ آپ کا خاوند تھا, قسم مختلف طرح کی باتیں جو کہ ان کو اس ٹائم کے لیے وہ مناسب نہیں تھی. ان کا خون, ان کا بلڈ جو ہے وہ ضائع ہوتا جا رہا تھا. اور وہاں سے پھر انہوں نے مجھے فون کیا. پھر یہاں پر LRH پہ میں نے ڈاکٹرز کو فون کیا, اعلیٰ افسران کو فون کیا اور وہاں پر ان کو پہنچا کے جو ہے ان کی تقریباً 3.5 گھنٹے ان کی آپریشن ہوئی, ٹریٹمنٹ ہوئی اور تقریباً ملکنڈ گزر گیا, پورا راستہ گزر گیا, اس سے سارا بلڈ جو تھا وہ جا رہا تھا. تو اس طرح اگر ان کی جان بھی جا سکتی تھی, اگر ان کے لیے کچھ خاص نہیں تو ہماری کمیونٹی کے لیے بہت خاص ہے ہماری خواجہ سرا کی جان. تو خدا را ہماری اس طرح جو ہے یہ مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا واقعہ آیا پردباغ میں, جو دلزاق روڈ ہے وہاں پر پانا نامی خواجہ سرا تھا جو کہ ان کو اپنے رکشے میں اپنے گھر جا رہی تھی اور کچھ لوگوں نے تقریباً 30 سے لے کے 35 تک بندوں نے, انہوں نے موٹر سائیکلوں رکشوں سے انہیں سنیما سے وہ آ رہی تھی اور وہاں سے ان کو اتار کے مین روڈ پہ اس کو جو ہے اوپر گولیاں چلائی, ان کو بھی شدید زخمی کیا. ان کے تقریباً 7.5 گھنٹے ان کے آپریشن ٹریٹمنٹ جاتی رہی اور وہ ابھی بھی زیر علاج ہیں. جس طرح چاہت عرف چاکلیٹ یہ پیپسی ہیں, اس طرح پانا بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ تیسرا واقعہ ہے نینا کا, جو کہ کل رات کو ان کا واقعہ آیا. تو ان کے سر کا جو ہے ٹینڈ بھی کروایا اور یہ مسئلے ان کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر تشدد بھی کروایا. ان سے 1 لاکھ روپے بھی لیے گئے. اور عارضی طور پہ جب بھی ہماری بات آتی ہے سامنے, میڈیا کے سامنے یا پولیس کمیونٹی کے سامنے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ جو ان کا تعلق ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں. تو اگر ایک بچہ, یہ تو ان کا نہ بوائے فرینڈ تھا, نہ ان کا کوئی دوست تھا, نہ ان کے ساتھ ان کی کوئی ذاتی تعلقات تھی, یہ بندہ سر عام جو ہے ٹک ٹاک پہ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہے جو کہ یہ سر عام ایک عورت پہ جو ہے تشدد کر رہا ہے اور یہ جو ہے میڈیا پہ چل رہی ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اس بندے پہ کسی نے ایکشن لیا. آخر اس بندے پہ لوگ ایکشن کیوں نہیں لے رہے, پولیس کمیونٹی اس کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لے رہی, آخر کیا وجوہات ہیں ان کے پیچھے؟ جو کہ اس سے پہلے پارو نامی خواجہ سرا کے ان لوگوں نے ننگی ویڈیو بنائی تھی, وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی. اس سے پہلے جو ہے تقریباً 7 خواجہ سراؤں کے ان لوگوں نے ٹینڈ کروا دیے گئے, وہ بھی ایک بڑا واقعہ تھا. مسلسل 10 سال سے یہ واقعات یہ لوگ کر رہے ہیں. اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ ہمیں گورنمنٹ بتا دے اور ان کو سخت سے سخت ان کو سزا دی جائے کہ یہ ایک خواجہ سرا نہیں ہوا, بلکہ ہم ان کے خلاف جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی دھمکایا جاتا ہے, ہمیں بھی دھمکی دی جاتی ہے. تو خدا را ہمیں انصاف دلایا جائے, ہماری کمیونٹی کو انصاف دلایا جائے. اس کے بعد کوئی بھی واقعہ جو پیش آنے کے بعد حکومت صرف عارضی دعووں تک محدود رہتی ہے تو کوئی عمل اور سخت اقدامات نہیں کیا جاتا. تو مجھے حکومت سے درخواست ہے اور اعلیٰ افسران سے درخواست ہے, پولیس کمیونٹی کے اعلیٰ افسران سے مجھے درخواست ہے کہ اس پہ سخت نوٹس لیا جائے. یہ مسئلے جو ہے یہ بند نہیں ہوتے جا رہے بلکہ یہ دن بدن جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں. خواجہ سرا کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے, ہمیں اس معاشرے میں چین سے رہنے نہیں دیا جا رہا. میں خواجہ سرا کمیونٹی کی صدر کے طور پر حکومت سے سختی سے مطالبہ کرتی ہوں کہ نینا کو انصاف دیا جائے اور مجرموں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. پولیس کمیونٹی میں کچھ پولیس ایسے ہیں جو کہ وہ بہت اچھے ہیں, ہمارے ساتھ ان کے ریلیشن شپ میں جو تعاون کوپریشن کرتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. ان کے میں نام بھی مینشن کر سکتی ہوں یہاں پر. لیکن کچھ ایسے پولیس کمیونٹی میں ہیں جو کہ ان لوگوں سے ملے ہوئے ہیں, ان لوگوں سے پیمنٹ لیتے ہیں, ان لوگوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, کبھی پیسوں کی کبھی کس کی, اور یہ لوگ ان کو دیتے ہیں. تو اس کے اوپر سخت کارروائی نہیں کی جاتی, قانونی کارروائی نہیں کی جاتی. اگر یہ پولیس ان کے ساتھ نہ ملی ہوتی تو آج ہماری کیسز اتنے نہ بڑھتے. میں پولیس کمیونٹی کی شکر گزار ہوں, میں ان کی شکریہ ادا کرتی ہوں. میں ابھی بھی یہاں پر آ رہی تھی تو ایس پی سٹی عتیق صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے فون کیا کہ کل رات میں ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے کوآپریشن کیا اور آپ لوگ جو ہے پریس کانفرنس نہ کرے. تو میں نے ان کو یہی بول دیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم نہ کریں. لیکن نینا کو اسی طرح کافی نینا گزر چکی ہے ہمارے کمیونٹی میں, جو کہ ایک مثال ہے میڈیا, سوشل میڈیا پہ, جو کہ ان کو ابھی تک
ان کے اصلی ملزمان جو ہے وہ بھی گرفتار نہیں ہو چکے اور ان کو جو ہے سزا بھی نہیں ملی، اور اگر وہ جیل جاتے بھی ہیں تو ان کے گھر والے یا وہ آپس میں صلح راضی نامہ کر کے وہ نکل جاتے ہیں۔ جب کمیونٹی میں فرزانہ ہوتی ہے یا میں ہوتی ہوں تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے سر پہ ہم لڑتے ہیں، ہم جھگڑتے ہیں، ان کے ماں باپ اس ٹائم کہاں ہوتے ہیں؟ ان کے ماں باپ اس ٹائم نہیں ہوتے، لیکن جب یہ مر جاتے ہیں پھر ان کے ماں باپ بھی پیدا ہو جاتے ہیں ان کی جائیداد کے لیے، ان کے پیسوں کے لیے۔ جس طرح ایک مثال گلپاڑا کی ہے، جس طرح آپ سب کو پتہ چلا ہے جو کہ ان کے اسٹوڈنٹ یہاں پر مائی گل اور بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی تک اس کا ملزم گرفتار نہیں ہوا، جو کہ ایک جعلی مجرم کو گرفتار کیا تھا، اور ایک انسان تھا جو کہ ان کو گرفتار کیا تھا، اور 8 لاکھ روپے لے کے ان کے گلپاڑا کے بھائی نے ان کے ساتھ صلح کروا دیا، جو کہ ڈی ایس پی احسان صاحب نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا میڈم فرزانہ کے ساتھ اور میرے ساتھ کہ اگر یہ صلح کرے گا تو یہ ان کا جو جائیداد ہوگا یہ خواجہ سراؤ کا ہوگا۔ آج وہ بندہ کدھر ہیں؟ آج وہ ڈی ایس پی احسان صاحب کہاں ہیں؟ آج ان کے فیصلے کہاں ہیں؟ یہ ساری جھوٹی حکومت ہے، جھوٹی وعدے ہیں اور جھوٹی پولیس کمیونٹی کی وعدے ہیں۔ مین بات جو ہے، ہاں وہ فرزانہ بھی کچھ بتا دے گی، میں بھی بتاتی چلوں، ہم پولیس کمیونٹی کی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اینڈ موقع پر وہی ہمارے ساتھ باغ دوڑ کرتے ہیں، لیکن عارضی طور پر کرتے ہیں، مکمل طور پر نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو رہا ہو جاتے ہیں مجرموں کو۔ تو میں کہتی ہوں خدارہ ہماری کمیونٹی کو انصاف دلایا جائے، نینا کی طرح ہزاروں نینا گزر چکی ہیں، ہمارے نینا کو انصاف دلایا جائے۔ یہ 3 کیس 15 دنوں میں آ چکے ہیں سامنے، اور ان تینوں کیسوں میں میں آپ کے ساتھ یہ ایف آئی آر شیئر کر سکتی ہوں، ایک میں بھی صحیح دفعہ نہیں لگا ان کے مطابق۔ سب سے زیادہ گلہ ہمارے کے پی کے پولیس سے ہے۔ کے پی کے پولیس سے ہمارا گلہ یہ ہے کہ ہم جب مدد کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں وہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں بچوں کی طرح میں سمجھ کے ہمیں پھسلاتے، چائے وغیرہ کا پوچھتے، لیکن ہم نہ چائے پینے جاتے نہ پانی پینے جاتے، ہم تانے میں انصاف لینے جاتے، تو ہمیں انصاف کی طلب ہوتی ہے۔ اور ابھی ایک پریس کلب میں جمع ہونے کی وجہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ تنگ ہو گئے، اور دوسرا کوئی ہمارے ساتھ راستہ ہی نہیں تھا، سب ایک ہی راستہ ہوتا ہے پولیس کا۔ پولیس ہمارے ساتھ کوئی مدد نہیں کرتی، پولیس ہمارا مذاق اڑاتی ہے، اور پولیس ان کے ساتھ مکمل ملے ہوئے، اور ہم اتنے ڈرے ہوئے، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ وہ لوگ ہمیں کس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ سب سے پہلے شکار ہونے والا خواجہ صاحب ان کا میں تھا، 2014 میں ان لوگوں نے میری ویڈیو بنائی، میرے بال کاٹے ان لوگوں نے، میرے بعد تقریباً بہت سارے خواجہ صاحب کو ان لوگوں نے، اور ابھی تو ایک عام ہو گیا ویڈیو بنانا۔ اور تو کے پی کے پولیس سے میری یہ درخواست ہے کہ ہم یہ خیبر پختونخوا ہے، یہاں پہ پٹھانوں کی نسل تباہ ہو رہی ہے، برائے مہربانی ان پہ ایک نظر ڈالے، یا تو ان کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے۔ ہم نے اپنا خون معاف کیا ان لوگوں کو، ہم تڑپ رہے، ہم جل رہے، آپ سب لوگ دیکھ رہے ہو، کوئی بھی نہیں آتا میڈیا پہ، ہم روزانہ روتے چلاتے، آپ سب لوگ دیکھ رہے ہو۔ رات پہ ہم پہ جو گزری ہے، ہم لوگ نہیں سوئے، ابھی تقریباً 1 گھنٹہ ہم لوگوں نے آرام کر کے ہم پریس کلب آئے، ہمارا سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے ہمارا، ہم بہت زیادہ تڑپ چکے۔ اور ابھی جب ہم ادھر آئے نا تو دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں تھا، اور ہم بہت زیادہ تنگ ہو گئے۔ اور جو آئی جی جو ہے، ایس ایس پی آپریشن جو ہے، ایس پی سی ٹی جو ہے، سی سی پی جو ہے، عمران خان جو ہے، جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، جب عامر کاکالے نے پولیس کو گالیاں دیں، آدھے گھنٹے میں اس کو گرفتار کر سکتے ہیں، ہمارے مجرم کو گرفتار نہیں کر سکتے، اس وقت پولیس کہاں سوئی ہوتی ہے؟ جب کسی ایس ایس پی آپریشن کو یا کسی آئی جی کو کوئی گالی دیتے ہیں، اس وقت جو ہے ساری پولیس کال چلاتی ہے، سب لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جب خواجہ سراج جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم کبھی ننگی سر جا رہے ہیں، کبھی ہم حیات آباد جا رہے ہیں، کبھی ہم فقیر آباد جا رہے ہیں، ایسے جو آرام سے بیٹھے ہوئے، جب پتہ چلا کہ ہماری گورو کے جو ہے انہوں نے بیئر ہیڈڈ کر دیا، اس کے بعد ایسے جو اٹھے ہیں، انہوں نے ہماری ایف آئی آر لکھی ہے، ایف آئی آر کے بعد جو ہے ایسے دفعے لگائے جاتے ہیں جو ایزی سے وہ جو ہے بی بی اے جو بیل کر کے آ جاتے ہیں۔ کہاں ہے ہماری حکومت؟ کہاں ہے؟ اتنے ہمارے ساتھ کیسز ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم زندہ ہیں، ہمیں تحفظ نہیں مل رہا، ہمارے مرنے پہ ہمیں کوئی انصاف نہیں چاہیے، وہ مر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی خواجہ سراج کو مرڈر کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں یہاں پہ فنکشن مت کرو، خواجہ سراج کو قتل کیا گیا ہے، یہاں پہ فنکشن مت کرو، خواجہ سراج کو قتل کیا گیا ہے۔ ہمیں حکومت بھی تو نہیں دیتی، ہمیں گھروں سے بھی تو نہیں ملا جاتا۔ میں صرف اپنی حکومت سے یہ کہتی ہوں کہ میں لعنت بھیجتی ہوں ان پولیس والوں پہ جو ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے
اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ، اگر آپ کی بیویوں کے ساتھ، اگر آپ کی بیٹیوں کے ساتھ، اگر آپ کے بیٹوں کے ساتھ اسی طرح سیکشول ہیرسمنٹ ہو، ان کے بال کاٹے جائیں یا ان سے ننگی ویڈیو کی جائیں، کیا کریں گے آپ اپنے بچوں کے لیے؟ خود ہی سوچیں آپ لوگ. کیا یہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا یہ کسی کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا یہ کسی کا بھائی نہیں ہے؟ کیا اس کی ماں نہیں ہے؟ کیا اس کا باپ نہیں ہے؟ ہمارا کون سنے گا؟ یہ ایس ایس پی آپریشن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے بات پہ پانی پھیلا دیا جاتا ہے، بات پہ پانی پھیر دیا جاتا ہے. اس وقت جو ہے پوری پولیس اور پوری میڈیا ایکٹیو ہوتی ہے، لیکن 2 دن بعد جو ہے کوئی نیا کیس اٹھا کے پیش کر دیتے ہیں، پرانی بات پہ مٹی ڈال دیتے ہیں. میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے لوگوں پہ